بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبک الشیء یعمی ویصم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی چیز سے تیرا محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے، دنیا کی کسی بھی چیز سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، یہ سارے حواس دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنا خیر اور شر معلوم کر سکتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے جب انسان دیکھے کہ سانپ آ رہا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سانپ سے بچاتا ہے۔ کان سے جب کوئی سنتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچا رہا ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت جاگزیں ہو جائے، محبت اس کے دل میں رچ بس جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہر شر بھی خیر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو اگر کوئی اس کے مخالف کوئی بات کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جو ایک زمینی حقیقت ہوتی ہے، وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جو یہ فرمایا گیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اس کے پیچھے بنیادی یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اولاد کے، والدین کے، معاشرے کے، رشتہ داروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کو اپنے دین مذہب کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کمانے میں لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں اولاد کی محبت حد سے زیادہ، جو شریعت کی حدود ہے اس سے زیادہ آ جائے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، اور اولاد کے نقصان کو، جو اس کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس طرح کے اعمال میں اس کو ملوث ہونے کے باوجود وہ ان کو روکتا نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض نوجوان ناجائز محبت کے اندر، ناجائز عشق معشوقی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے کسی بھائی کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے یا علماء کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے ڈھونڈتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت سے نظریں چراتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محبت کی بنیاد پر اس طرح ناجائز تعلقات قائم کرنے کے بعد جو لوگ شادیاں کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پر ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، بہت ساری ایسی رپورٹیں آئی ہیں کہ ایسی شادیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ابتدائی یہ وقت چل رہا ہوتا ہے، ابتدائی یہ دور چل رہا ہوتا ہے، تو دونوں جانب سے ایک دوسرے کو اپنی خوبیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، 100% اپنی خوبیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد خامیاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شادی سے پہلے ہر آدمی، ہر ایک جانب سے دوسرے کا 100% اس کی رعایت ہو رہی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ہر بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ شادی کے بعد کبھی غصہ، کبھی ہنسی، کبھی کیا زندگی کے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ایسا رشتہ۔ تو اس کی بنیاد جو چیز بنی وہ یہ چیز بنی کہ اس کے دل میں پہلے جب محبت تھی تو ان ساری چیزوں سے اس کی نظریں اوجھل تھی، یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، اب یہ ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ایک مسلمان کو یہ جو بتایا گیا، یہ اس لیے بتایا گیا کہ مسلمان کو پہلے سے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری معاشرتی زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری ازدواجی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور ہماری زندگی دنیا کی اچھی گزرے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ کسی چیز سے انسان کا محبت کرنا انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، جب انسان پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ زمینی حقائق کو کبھی نظر انداز نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے ہر چیز کے مثبت منفی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے علاوہ سارے بے وقوف ہیں، میرے علاوہ سارے پاگل ہیں۔ اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کا پورا گھرانہ، آپ کا پورا خاندان وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ حکم کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مخالفت آپ کی ہو رہی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔
بلکہ ایک ایسا معاملہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ٹھیک ہے اور باقی سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس میں ایسی کوئی بات ہوگی جو مجھے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، بچوں کو یہ سامنے رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چل سکیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔